تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں. جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں. بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں. یہ کر کے دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی. فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں. ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی. ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے. اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے. اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے. میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں. اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے. اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں. تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤں وظیفہ آپ کو. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. یہ اپنے رب سے راضی رہیں. جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے. جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی. اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی. اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی. اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں. تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں.